بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، اس بارے میں بھی ہم سورۃ الانفال ہی سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے پارہ نمبر 9 میں غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا نا۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی لڑائی تھی جس کے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کافر کون ہوتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانیں گے اور اپنی مرضی کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ کافر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تب تک ان سے جنگ کرتے رہو، اور اس جنگ کے لیے مسلمانوں کو خوب سامان تیار کر کے رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ مسلمانوں کو بھروسہ اپنے سامان پر نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، کیونکہ مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے۔ توبہ عربی زبان کا بھی لفظ ہے، لیکن ہم اسے اپنی اردو زبان میں بھی بولتے ہیں۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ عرب وہ جگہ ہے جہاں کے رہنے والے عربی زبان بولتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب میں پیدا ہوئے اور عربی زبان بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو ان کی زبان میں قرآن مجید کی ساری باتیں پہنچائیں، پھر مدینہ منورہ میں قرآن مجید کے حکموں کے مطابق سارے کام کر کے دکھائے۔ یعنی مسلمانوں نے اپنے گھروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ قرآن مجید کے حکموں کے مطابق کام کر کے دکھایا۔ اس کو کہتے ہیں دین اسلام پر عمل کرنا۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنے سارے کام کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ تو عرب کے سارے لوگوں نے دین اسلام کو سمجھ لیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا ہے، اور اب بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہ مکہ سے نکل جائیں یا پھر مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے باپ دادا، اپنے بھائی بیوی، رشتہ دار اور مال و دولت اور اپنے گھروں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار نہیں رہتے، تو ایسے لوگ سچے مسلمان نہیں، وہ فاسق ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ہدایت سے مراد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرنے کی ہمت اور طاقت ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی کافروں سے 2 اور جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر صرف وہی مسلمان کافروں سے جنگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے پیسے کن کن لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافق لوگ دنیا میں برے کام پھیلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں، اور نہ ہی زکوٰۃ دیتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں، جبکہ سچے جو مسلمان ہیں وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور دوسروں کو برے کام کرنے سے روکتے ہیں، پوری نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم بہت خوش ہو کر مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے اور ان کو جنت دیں گے۔ جنت کا آپ سب کو پتہ ہے نا، جہاں بہت خوبصورت گھر اور باغ ہوں گے اور ایسی پیاری پیاری نعمتیں ہوں گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سچا مسلمان بنائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔